السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ ولایت کبریٰ کے مقام پر فائز مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ آپ ایک غیر متنازع شخصیت کے مالک تھے اور آپ کا درس قرآن کریم بہت مقبول ہوا کرتا تھا۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے سسر صاحب کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر صاحب پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم دیوبند میں پہنچے۔ آپ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ کے خصوصی دوست تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو دور حدیث کے طلبہ پر نظر ڈالی، فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اسے کون لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے بیچارہ، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت، میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر صاحب نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، لہذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنا شروع ہو گئے، جناب کوئی کچھ کہتا ہے کہ کچھ کہتا ہے۔ ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں۔ ساتھی نے کہا اچھا، اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو اب دھو کر صاف کر کے پھر پہن لینا۔ مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے۔ اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا، میرے کپڑے گیلے، میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میاں میرے کپڑے خشک کر دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں کہ جی دولہا کون ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے میرے سسر صاحب کو اللہ میاں نے سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ مرتے حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے؟ تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا۔ جب میں فارغ ہو گیا دور حدیث سے اور رخصتی ہو گئی تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی۔ ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا
نہیں تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے وگرنہ فاقے سے دن گزارتے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی، جیسے بچیں جاتی ہیں شادی کے بعد۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ فرمانے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جی جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صابرہ و شاکرہ تھی۔ کہنے لگے پس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دیں۔ جب خامد ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی؟ چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وقت وہ تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرما دی۔ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر بقا تھے، کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو، آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہ گاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں مدفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کل کروڑ رحمتیں آپ پر نازل ہوں، آمین ثم آمین۔